ایک اللہ والے کے ساتھ رہنا اور پھر پٹائی بھی ہونا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو مزہ نہ آیا نا کسی بات کا۔ لیکن جو ان کو ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے نا کسی اور کو ذائقہ، لیکن یہ بات بھی نہیں سمجھ آتی، ٹھیک یہ تو جس کو آ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ آئے کہ جس کو ذائقہ نہیں آ رہا ہوگا پتہ نہیں کی گل کر گئے۔ جن کو ذائقہ جنہوں نے چکھ لیا ہوتا ہے نا، اچھا پھر سوال یہ ہے پیر کے پلے کچھ ہے تو اس کو کیوں نہیں دیتا؟ پیر کے پلے کچھ ہے اس کو کیوں نہیں دیتا؟ وہ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں دے رہا اس کو؟ اور وہ اس کے گھر، اس کو اپنے گھر بھی بلاتا ہے پھر بھی نہیں جاتا، وہ اس کی منتیں کرتا ہے اس کے گھر نہیں جاتا، اس کی خدمت بھی کرتا ہے پھر بھی گھر نہیں جاتا، اسے پیار بھی کرتا ہے پھر بھی گھر نہیں جاتا، سب سے زیادہ مخلص ہے پھر بھی اس کے گھر نہیں جاتا، یہ کیا وجہ ہے؟ ان سب کا ایک ہی جواب نکلے گا آگے سے، کیوں اس کے گھر نہیں جاتا؟ آخر اس کا، حالانکہ اس کے خلوص میں بھی کچھ شک نہیں ہے، اس کی محبت میں بھی شک نہیں ہے، اس کی خدمت کرنے میں بھی شک نہیں ہے، اس کے پیار کرنے میں بھی شک نہیں ہے، اس کی عقیدے میں بھی شک نہیں ہے، اس کی عقیدت میں بھی شک نہیں ہے، پھر وہ مسلسل اس کے ساتھ پیار بھی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں ہے میں تو پلکیں بچھاؤں گا، میں تو اس کے سامنے سارا کچھ رکھ دوں گا، سارا کچھ قربان بھی کر دوں گا، پھر بھی وہ اس کے گھر، اس کو یہ نہیں پتا ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا دیکھنا، ان کی مرضی ہوتی نہیں ہے، جو مرضی رب کی ہوتی ہے وہی ان کی۔ اب اگر تو سمجھدار بن جائے تو ایک مرتبہ اپنے مالک سے کہہ دے اللہ تو میرے پیر نو میرے گھر بھیج دے، ہے نا؟ مالک تو میرے پیر کو، دونوں کی بات بن جائے گی نا۔ پروردگار کی جب نگاہ کرم ہوگی تو اس پہ بھی ہو جائے گی، اس کے پیر پر بھی ہو جائے گی۔ تو پیر رستہ بھی تو یہی دکھاتا ہے نا حقیقت میں، کہ تو اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے مالک سے جوڑ لے۔ لیکن یہ بات سننے کے باوجود بھی بندہ مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوتا۔ ایمان ہونے کے ناطے تو بندہ کہتا ہے یار مسلمان اگر ایمان یقین نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ ہاں وقتی طور پر یار صوفی صاحب نے کہہ دیا، کسی نے بیان کر دیا، ہم نے سن لیا، ایسا ہی ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو علمی سطح پر بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں ہوتا ایسا۔ آپ نے دیکھا پنجرے کے اندر طوطا بند ہوتا ہے، پنجرے کے اندر کیا بند ہوتا ہے؟ طوطا۔ اچھا اس کو کیوں بند کیا جاتا ہے؟ اس کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے، میاں مٹو ہے، اور کبھی جس کا نام لو اس کا نام پکارتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور وہ پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے۔ اچھا بند کس کو کیا جاتا ہے؟ طوطے کو، جس کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے، ٹھیک بات ہے نا؟ اچھا اسی پنجرے میں کوے کو کیوں نہیں بند کرتے؟ کیونکہ اس کی آواز اچھی، ایسے ہی ہے نا؟ اسی کوے کے اندر چڑیا، اسی پنجرے کے اندر چڑیا کو کیوں نہیں بند کرتے؟ اس کی آواز اتنی اچھی، اور بے شمار پرندے ہیں ان کو کیوں نہیں قید کرتے؟ اسی پنجرے میں کیوں نہیں بند کرتے؟ اسی پنجرے میں طوطے کو ہی کیوں بند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی آواز، یہ جو پیروں نے اپنے پنجروں میں طوطوں کو بند کیا نا، ان کی آوازیں بڑی پیاری ہیں یار، اس لیے وہ کہتے ہیں اگر ان کو کھول دیا یہ تو اڑ جائیں گے، اور تو کوئی اس قابل ہی نہیں جو اس کو اس پنجرے میں بند کر لیا جائے۔ اس لیے تو پیروں نے چنگے چنگے طوطے، سمجھ گئے ہم، اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں جو رج کے مخلص ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہے جس دن اس کو کچھ دے دیا یہ تو اڑ جائے گا، اور دیتے بھی وہ ہیں جو خالق کے کائنات دیتا ہے، دنیا کو بندہ دے بھی نہیں سکتا۔ دنیا دیتے چلے جاتے ہیں لیکن روحانیت دیتے اسی وقت ہیں جب مقام پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی آواز بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ان کا آنا جانا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا دیکھنا سننا، ان کا دیکھنا، ان کا بولنا ان کو بڑا پیارا لگتا ہے، اس لیے وہ ان کی آواز کو سنتے رہتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے اس لیے کسی اور کو رکھیں گے تو اس کی آواز بھی اچھی نہیں ہوگی، وہ مخلص بھی، اسی کو اٹھا کے اللہ والوں کے مقام پر رہتے چلے جائیں، اور اسی کو اٹھا کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے چلے جائیں۔ بلال سے بڑا بھی عاشق تھا کوئی رضی اللہ تعالیٰ تھا کہ ان سے بڑا عاشق؟ جب عاشقوں کا نام آتا ہے، یہ جو بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کی مٹی کو نور الہی سے گوندا ہے، تو سب سے اونچا اگر مقام دیکھنے میں آتا ہے تو صحابہ کا دیکھنے میں آتا ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سب کا مقام دیکھتے دیکھتے جب نیچے آتے ہیں تو ویسے کرنے کا مقام نظر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام نظر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح چلتے چلتے جب آتے ہیں تو بلال حبشی کا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتا ہے۔ خیر یہ ہے وہ عاشق لوگ جن کی مٹی نور الہی سے گوندی گئی تھی، ایسے عاشق لوگ جن کی مٹی نور الہی سے گوندی گئی، یہ ہیں ایسے عاشق لوگ۔ پھر جب چلتے آتے ہیں نیچے آتے جائیں تو کسی مقام پہ جا کے میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی مقام آ جاتا ہے، علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام آ جاتا ہے۔ پھر ساری روح زمین کے تمام تر انسان جو مسلمان اور مومن اور ایمان والے اور اللہ والے گزرے ہیں، سب کا باری باری مقام آتا چلا جاتا ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ نور الہی ہے کیا، ان کا مقام کیا ہے، جن کے اوپر نور الہی کی تجلی ہو جائے، ایک تجلی ساری زندگی کے اندر، جیسے پوری زندگی کو ختم کرنے کے لیے زہر کا ایک چمچہ کافی ہے، ایسے ہی ہے نا، زہر کا ایک چمچہ کافی ہے، اسی طرح دنیا اور آخرت بنانے کے لیے نور الہی کا ایک قطرہ کافی ہے۔ نور الہی کا ایک قطرہ مل جائے، انسان کی دنیا بھی بن گئی، قبر بھی بن گیا، حشر بھی بن گیا۔ اسی لیے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو خود بخود ہی نور الہی میسر ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، پھر جب ان کو کچھ پچھلی مرتبہ یاد میں نے ایک بات کہی تھی کہ دولت مند اپنی دولت سے وہ نشہ لیتا ہے نا جو فقیر اپنی فقیری سے وہ نشہ لیتا ہے۔ دولت مند جتنا اپنی دولت سے پیار کرتا ہے، فقیر اپنے فقر سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اور ایک اور بھی بات سننے، آپ تو فقیروں کو ماننے والے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ فقیر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں فقیر ہوں، کیسی بات ہے؟ فقیر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں فقیر ہوں، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فقیر ہے، لیکن جب اس کو خود پتا چل جائے کہ میں فقیر ہوں، یا جگہ نہیں رہتی یا بندہ نہیں رہتا، یا اس کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے جنگلوں میں جاؤ، تو یہاں پھر اس کو مالک اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اور یہ جو فقیریاں ان کے پاس جا کے بیٹھنے والوں کا بھی مقام یہ ہے، جیسے اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے روشنی ہو رہی ہے نا، جو بھی اس کے نیچے بیٹھے گا وہ روشنی سے مستفید ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے پاس نور الہی کی روشنی ہوتی ہے، اور جو بھی ان کے پاس بیٹھے گا ان کو خود بخود ہی مالک کی طرف سے نور الہی۔ اور پھر ایک کمال بات یہ ہے، جو ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر بڑے انعامات ہوتے ہیں، اور یہ مالک کی بارگاہ میں نا مطلب ضد کر لیتے ہیں۔ ضد سے مراد یہ کہ نافرمانی نہیں، ضد سے مراد کے لاڈ والی ضد کر لیتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے بابا جی دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے دے، دعا کرو اللہ مجھے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور مراقبے میں جا کے اپنے مالک سے گزارش کی، اللہ تو اس کو اولاد دے دے، تیرا کیا چلا جائے گا؟ فرمایا کہ تجھے نہیں پتا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، کیا دے اس کو؟ بابا جی جوش میں فرمایا جا بڑھیا تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے، بھاگ جا، جا چلی جا، تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ وہ بھی بڑی کسی پکے استاد کی شاگرد تھی، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے بوری بسرا گول کیا، چلی نہیں گئی، وہاں کھڑی ہو گئی، کہنے بابا جی میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس کیا کرنے آتا؟ اتنی بڑی سیٹ جو لے کے بیٹھے ہو، کیا پتا تمہاری سیٹ کا؟ کہلاتے تو تم ہو ہیں معین الدین چشتی اجمیری، اور صورتحال تمہاری یہ ہے کہ مجھے رب سے اولاد بھی نہیں دلا سکتے تم۔ اپنا مقام دیکھو، اپنی بات دیکھو۔ اب بابا جی چپ ہو گئے، جا پھر اب تنو اولاد دے گا، ہائے کیا؟ جا پھر اللہ تنو، جا پھر اللہ تنو پتر دے گا۔ اب وہ بابا جی نے کہہ دیا کہ باری تعالیٰ تیری مہربانی، میں نے کہہ دیا تیرا کی جانا سونے، میری عزت بن جائے گی، اللہ تو دے دے، ہاتھ پہ غیبی صاحب ہے، تجھے پتہ نہیں اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اللہ تیری مہربانی دے دے، تیرا کیا چلا جائے گا، میری کس کو کہنے والا؟ یہ کسی اور کے پاس نہیں جاتے ہیں۔